جو تقریر تھی وہ ختم، ابھی مشورہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ وَالِدَيْهِ احسان۔ پتہ کیا رب نے فرمایا؟ ہمیں اصل میں عربی پڑھنے سننے کا شغف ہی نہیں ہے، شوق ہی نہیں ہے۔ جب عربی آتی ہو نا تو قرآن کے رموز کو سمجھ آنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ رب تعالیٰ نے آپ کے لیے میرے لیے یہ پیغام دیا ہے۔ ایک اس سے پہلے بات کرتا چلوں بھی، دیکھیں یہاں سے بہت سارے لوگ بیرون ملک ہیں۔ پہلے خط آتا تھا، تار آتی تھی، کوئی بندہ آتا تھا، کوئی پیغام بھیج دیتا تھا۔ تو گاؤں میں ایک دو بابو لوگ ہوتے تھے جو پڑھے لکھے، باقی لوگ زیادہ ان پڑھ، اور وہ اپنا خط اٹھائے فوراً جاتے تھے بابو کے پاس، اس کے پاس کہ جناب ماسٹر جی کے پاس چلے جائیں، بابو کے پاس جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ اندر پیسوں کی بات لکھی ہو اس خط میں، کوئی باہر ہمارا جو بندہ موجود ہے، اپنا بھائی گیا ہے، ماموں گیا ہے، چچا گیا، تایا گیا، اتنی جلدی اس خط کے لیے سننے میں بےتابی ہوتی تھی۔ کیا بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط ہمیں 1400 سال پہلے سے دیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو لینے کے لیے ہم کبھی اٹھ کر مولوی صاحب کے پاس نہیں جاتے کہ ہم سیکھ لیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ رب فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا۔ رب فرماتا ہے میں نے حکم کیا انسانوں کو، یہ انسانوں میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، سارے ہیں، میں نے حکم کیا انسانوں کو کہ تم کیا کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اتنے پیارے لفظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب ہم نے پکا وعدہ لیا، اس بات کے پیچھے اب دیکھیے گا، رب فرماتا ہے جب ہم نے پکا وعدہ لیا، کن سے؟ بنی اسرائیل سے۔ وعدہ کیا لیا تھا؟ آپ ادھر توجہ کریں بھائی، وعدہ کیا لیا تھا؟ جوانوں بات سمجھ آ رہی ہے؟ وعدہ یہ لیا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اب اس سے متصلاً میں پرائم منسٹر ہاؤس میں جاؤں، کوئی مجھے لے کر جائے، اگلا سلام کرے، ساتھ ہی پیچھے میں سلام کروں، ساری دنیا کو سیلفی چیک کراؤں گا میں اپنے کی، جناب دیکھو اس کے ساتھ میں وہ بندہ تھا سب سے پہلے سلام کیا۔ رب نے فرمایا ہے آپ کو لا تعبدون الا اللہ، تم میری عبادت کرو، اور ساتھ اگلا کیا حکم ہے؟ وبالوالدین احسانا۔ ماں باپ اتنے اہم ہیں کہ اللہ کی عبادت کے بعد سب سے پہلا کام تجھے کیا ہے کہ تو اپنے والدین کی عزت کرے۔ امام راضی کی روح تڑپ اٹھی۔ امام راضی کہتے ہیں، تو بات میری سمجھ آ رہی؟ اگر پلے پڑ گئی تو یقین مانے جنت بن جائے گی۔ امام راضی کہتے ہیں کہ کسی بیٹی کو، کسی بیٹے کو اپنے ماں باپ کے سامنے، وہ جو پہلے مولوی صاحب آئے تھے انہوں نے آیت پڑھی تھی، اس کی تفسیر میں یہ 11 جہاد لکھی انہوں نے امام راضی نے، ان میں سے 2-3 سنیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر بیٹی اور ہر بیٹے کو اپنے ماں باپ کے سامنے ہر وقت اس طرح رہنا چاہیے۔ آج ہم نے تہیہ کرنا ہے کہ ماں باپ کے سامنے ہم نے کس طرح رہنا ہے۔ جوانوں سمجھ آ رہی ہے؟ اور میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ چلو شکر ہے۔ کس طرح رہنا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں کسی کا کوئی غلام ہو خریدا ہوا، وہ آقا سے بھاگ جائے، پھر اچانک سے تلاش کرتے کرتے اسے مل جائے، اب جو اس غلام کی بھاگے ہوئے بندے کی پوزیشن ہوگی نا آقا کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے، کہ میں گم ہو گیا تھا، بھاگ گیا تھا، چوری کر لی تھی، تو اب کیا ہے کہ میرے اوپر بڑی سختی کرے گا، وہ ہاتھ باندھے کھڑا ہوگا، سر جھکائے ہوگا، شرمندگی والا ہوگا۔ امام راضی کہتے ہیں اپنی بیٹی اور بیٹے کو ماں باپ کے سامنے ہر وقت اس طرح جھکا ہوا رہنا چاہیے، اور قرآن کی اس آیت کے ترجمے کے اپنے بازوؤں کو جھکائے رکھو، رحمت کے ساتھ ان بازوؤں کو جھکائے رکھو، اور جب تم اپنے ماں باپ کی قدر کرو تو پھر ان کے سامنے اس حد تک چلے جاؤ کہ آپ کو کچھ کہہ دیتے ہیں آپ اف تک نہ، اف، بات سمجھ آ رہی؟ اس سے کیا مراد کہ میں نہیں کام پہ جانا ہے جناب، میں نہیں نوکری کرنی ہے، دوسرا نہیں کرتا تو میں نے پیسے کما کے لانے ہیں، وہ دوسرا کیوں نہیں کما کے لاتا، نہیں کہنا یہ۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جی میرے مال سے میرے پوچھے بغیر پیسے خرچ کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم جلال میں تشریف،
آپ نے ان کے کاندھے پکڑ لیے، جھنجھوڑ کر ارشاد فرمایا تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کی ملکیت ہے، وہ جس طرح چاہے استعمال کرے اس کو جناب۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھے، ماں باپ کی قدر کریں۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ جب ماں باپ کے سامنے تجھے ایسے رہنا چاہیے کہ وہ ہو جائیں بوڑھے، دونوں یا دونوں میں سے ایک، پھر کیا ہو کہ تجھے ان کی نیپی چینج کرنی پڑے، انہیں استنجا کروانا پڑے، انہیں وضو کروانا پڑے، بوڑھوں کو غسل کروانا پڑے، مجبوری آ جائے۔ جب تو مجبور ہوتا تھا تو اس وقت کیا تھا کہ انہوں نے خوشی کے ساتھ تجھے سنبھالا تھا۔ آج ان کا وقت آ گیا تو امام راضی کہتے ہیں کہ تجھے ایسے رہنا چاہیے کہ جب تو ان کی نیپی چینج کر رہا ہو نا تو اپنا کپڑا ناک کے اوپر نہ رکھنا کسی وقت میں، حالانکہ تجھے اس نفرت تو سمیل سے ہوگی، والد سے نہیں ہو رہی، لیکن تیرا اور تیرے والدین کا رشتہ اتنا گہرا ہے کہ ان کے دل کے اندر تھوڑی سی سکریچ بھی آ گئی تو تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ان کے دل میں یہ بھی بات نہ آئے کہ اچھا ہماری اولاد آج ہم سے اتنی پریشان کہ ہم سے نفرت کر رہی ہے کہ ہم سے سمیل آنی شروع ہو گئی ہے۔ ایسا بھی نہیں کرنا ہے۔ آخری بات سنیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے کہ میں نے اتنے حج کروائے اپنی امی کو، اتنی خدمت کی، تو میں نے ان کو بڑا سنبھالا ہے، وہ بیمار تھے، میں خود ان کی خدمت کرتا تھا۔ انہوں نے فرمایا چلے تیری خدمت میں اور ان کے کام میں کتنا فرق ہے، تجھے تو یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ اب کیسے نہیں پتہ؟ معرفت کی بات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا گئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب تو انہیں سنبھالتا ہے تو اب تو کیا کہتا ہے، ساتھ سنبھالتے ہوئے اپنا فریضہ ادا کرتے ہوئے تو یہ بات کہتا ہے کہ یار اب انہیں باعزت سنبھال لے۔ تو کیا کہتا ہے؟ تو باعزت انہیں سنبھال لے۔ لیکن جب تجھے یہ سنبھالتے تھے تو یار ساتھ کہتے تھے کہ یا اللہ اس کو صحت عطا فرما دے، اس کو بڑا کر دے، اس کو جوان کر دے۔ تو ان کے مرنے کی دعائیں کرتے ہیں، یہ تیرے جوان ہونے کی دعائیں کرتے ہیں۔ تجھ میں اور ان میں فرق یہ ہے، بس یہ جو ماں باپ ہے نا، یہ بڑی پیاری نعمت ہے۔ ان کے چہرے میں رب نے یہ نعمت رکھی ہے کہ تو ان کو دیکھے تجھے حج کا ثواب ملے گا، عمرے کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر تو ان سے باقی ہو گیا تو پھر یہ ان بڑے گناہوں میں ہے جو بہت مشکل سے جن کی معافی کا اہتمام ہو سکتا ہے۔ ماں باپ کو بچوں ناراض نہیں کرنا، ماں باپ کی عزت کرنی ہے، درود و سلام پڑھتے رہنا ہے، حضور کو خوش رکھنا ہے۔ اب مغرب کا ٹائم بھی قریب ہو جائے گا، ورنہ یہ ہے کہ یہ کرسی اور یہ مائک کسی کو مل جائے تو چھوڑنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ یہ دونوں کام ایسے ہیں، کرسی مل جائے مائک مل جائے کون چھوڑتا ہے؟ تو میرے خیال میں اتنا کافی ہے۔ بس مختصر یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کو حضور کی زندگی کے تابع کر دو، قرآن کو اپنے سینے سے لگا دو، بس ہر وقت آپ اللہ کے ذکر میں رہا کرو، بس ہر وقت اللہ کی موج میں رہا کرو، بس تم اللہ کا ذکر ایسے کرو، رب فرماتا ہے تم اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو وہ تو آپ کو دیکھ ہی رہا ہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ بس ابھی تھوڑے سا راستہ بنا دیں، ساتھ ہی ختم شریف شروع ہوتا ہے، اور آپ کے لیے دعائیں، موقع ملتا رہا آتے رہیں گے، اور انشاءاللہ آپ سے پیار کی باتیں ہوتی رہیں گی۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آپ سب بہت اچھے آدمی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔